الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے۔ یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے۔ کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات، اور یہ بڑے کہتا ہے اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا۔ پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے۔ کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہو سکتے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ۔ کہا ٹھیک، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ کہتا ہے حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا۔ کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہتا ہے حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے۔ اچھا کہ ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو۔ کہتا ہے میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا۔ اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے، کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے۔ تو کہا حضرت nobody has power to deny، کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا۔ کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی۔ فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائے تو ان کو بھی روک نہیں سکتے۔ جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ پھر وہ بندہ زاروں کے تار رونے لگا، کہتا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے، مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان، اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے۔ مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہے، مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو۔ چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں، if you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے تھے بعد میں میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں۔ چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ anybody have guarantee؟ nobody has guarantee۔ 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا؟ nobody has guarantee for live for 1 year۔ چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں۔ اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا، ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے، ہم فیہا خالدون، قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے، نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے، انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے، فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں، تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے۔ آج اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی، مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے، مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی، گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے، ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل
हासिल करेंगे, जन्नत का घर हासिल करेंगे। ये थोड़ी सी जिंदगी सब्र से गुजार लो, थोड़ी सी जिंदगी तौबा कर लो। आज थोड़ी देर हॉल फुल हो गया है, मुझे भी पसीना आ रहा है, आपको भी गर्मी लग रही होगी, मगर मुझे बताइए क़यामत के दिन गर्मी कैसी होगी? जब 50,000 साल का दिन होगा, सूरज सवा मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, देयर इज नो शैडो, अल्लाह के अर्श के सिवा पूरी क़यामत के दिन कोई साया ना होगा। सुभान अल्लाह, नबी पाक फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, चंद खुशनसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब किया जाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में एक किस्म वो है कि वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। प्लीज अपनी जवानी को बचा लो। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उम्र हो गई, उनकी आंखें भी सही, उनके दांत भी सही, उनकी समात भी सही, एवरीथिंग परफेक्ट, जवान। लोगों ने कहा हुजूर 100 साल में तो बंदा बिस्तर से लग जाता है, योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफेक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कमाल का जवाब दिया, कहते मैंने जवानी में अपने इन पार्ट ऑफ द बॉडी को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मेरे नाज़ा को सलामत कर रखा है। आप अच्छा बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं ना, तो पाकीज़ा जवानी गुजारिए, खुदारा अपने आप को बचाइए। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब आप हराम देखना बंद करेंगे। सुरमा लगाते होंगे आप, ठीक है, सुरमा लगाते वक्त हाथ कांपता है, यार थोड़ा सा एहतियात से लगाना है, कहीं आंख में सिलाई ना लग जाए। इतनी नाजुक है मेरी और आपकी आंखें। मोटरसाइकिल पर तो जाते हैं, कभी कभी कचरा आंख में आ जाए, लाल हो जाती, सुर्ख हो जाती है आंख। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी नाजुक आंखें हैं, और इन आंखों को जो हराम से फुल कर रहा है, रोजाना इंटरनेट पर न जाने क्या क्या देख रहा है। हदीस पाक का मज़मून है, जो अपनी आंखों को हराम से भरता है, क़यामत के दिन उनकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। कैसे बर्दाश्त करें? हम बहुत कमजोर हैं मेरे भाइयों, खुदारा तौबा कर लीजिए। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला कमजोर हैं, गुनाहगार हैं, बड़ी खताएं हो गई हैं, मालिक तेरे दरबार में हाजिर हो गए हैं, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर दे और अगली जिंदगी अच्छी अता कर दे, हमें नेक बना दे। हम आ जाते हैं शैतान के बारों में, कमजोर हैं, मालिक तू ताकतवर है, हमारी मदद कर, हमें हराम देखने से बचा, हमें हराम सुनने से बचा, हमें हराम बोलने से बचा, हमें अपनी आज़ा को हराम कारियों से बचाना नसीब फरमा। और जिन खुशनसीबों को नबी पाक ने जन्नत की गारंटी दी है, ए अल्लाह उन खुशनसीबों में हमें भी शामिल फरमा ले। ये बदकारी कितना बुरा गुनाह है, ये जो लोग हरामकारी की तरफ जाते हैं थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स में जाना जो आपका दिल उस तरफ ले जाए हरामकारी की तरफ, हमें पहले प्रिकॉशन करनी होगी कि ताकि हम उस तरफ ना जाएं और अपने आप को बचा लें। तो आज मेरा मैसेज यही है, आज मेरा पैगाम यही है कि खुदारा अपनी जबान की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें, ना जाएं हरामकारियों की तरफ। अब इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बातें सुनकर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि सबका जहन बन रहा हो, मगर ऐसे सादतमंद भी होंगे जिनका ये जहन बन रहा होगा कि ये ठीक बात कर रहे हैं, मुझे अकेले कब्र में जाना है और अपनी करनी का जवाब अकेले ही देना है। अब अगर मुझे अपनी कब्र रोशन करनी है तो मुझे इन गुनाहों से बचना होगा। याद रखो, जिस तरह फ्यूचर ब्राइट के बारे में सोचते हो ना कि ब्राइट फ्यूचर हो जाए, कभी ब्राइट ग्रेव के बारे में सोचा मेरी कब्र भी ब्राइट हो जाए? क्योंकि कब्र 2 तरह की होगी, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ग्रेव्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र 2 तरह की होती है, हदीस पाक का मज़मून है, या तो जन्नत का बाग या दोज़ख का घड़ा। नाउ इट्स अप टू यू व्हिच टाइप ऑफ ग्रेव यू लाइक टू लिव। कितने साल कयामत तक के लिए उस कब्र में रहोगे और कैसे रहोगे? जहन्नम के घड़े में, सांप और बिच्छुओं में, या जन्नत के बाग में? ये आपने डिसाइड करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह की स्पीचेस, इस तरह के प्रोग्राम्स दिल पर असर करते हैं, मगर जब यहां से फारिग होंगे तो वही दोस्त हैं, वही गैदरिंग है, यार छोड़ो यार, मौलवी साहब तो डराने वाली बातें कर रहे थे, फिर चलते एंजॉय करते। अब बंदा क्या यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अरे क्या मौलवी हो गया है, बार बार नमाज पढ़ रहा है। ऐसे दोस्त जो है ना वो भी नेक नहीं बनने देंगे। अगर आपका ये जहन बन गया है कि मैंने नेक बनना है, अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाना है। आप पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? क्या आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उन डल दोस्तों के साथ बैठते जो पढ़ते नहीं है, या आप उन लोगों को ढूंढते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, जिनके पास नोट्स बने हुए होते हैं, यार इनके साथ बैठूंगा तो अच्छी सबक की तैयारी हो जाएगी, ये अच्छे स्टूडेंट से मैं भी अच्छा बन जाऊंगा। दुनिया में जब आपको ये पता है कि अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, तो अगर आखिरत की तैयारी करनी है ना मेरे भाई, मेरे इस्लामी भाई, तो आपको नेकों की सोहबत इख्तियार करनी है। वो दोस्त किस काम के जो नमाज पढ़ने पर मेरा मजाक हो रहा है? मुझे तो वो दोस्त चाहिए कि मैं नमाज के लिए ना जाऊं तो मुझे याद दिलाए कि भाई चल दोनों भाई नमाज पढ़ते हैं, जन्नत में जाना है। खुदारा ऐसी कंपनी ढूंढो, उस कंपनी से अपने आप को बचाइए। अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। तो खुदारा अच्छों की सोबत तलाश कीजिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत दावत इस्लामी का माहौल है, जो हमें ऐसे दोस्त देता है जो हमें आखिरत की याद दिलाते हैं। हदीस का मजमून है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। बताइए कोई ऐसा दोस्त है हमारे पास जिसको देखकर खुदा याद आ जाए? हमारे दोस्तों को देखकर तो सिनेमा याद आता है, कॉन्सर्ट याद आता है, अजीब गरीब बातें याद आती है। ऐसे दोस्त किस काम के जो ना दुनिया में मेरे काम आए और मरने के बाद मेरी कब्र पर आकर फातिहा भी ना पढ़ सके। हमने देखा है कि किसी का जनाजा हो तो दोस्त बाहर खड़े होते हैं, लोग कहीं यार जनाजा पढ़े, हमें तो पढ़ने नहीं आता। ऐसे दोस्त किस काम के जो मेरा जनाजा ना पढ़ सके? अल्लाह करे मेरे ऐसे दोस्त हो कि मुझे सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दें, कफन दें, मुझे कब्र में उतारें और नमाजें पढ़ पढ़ के मुझे इशारे सवाब करते रहे। तो खुदारा मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जिस तरह दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया के रिवॉर्ड के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जन्नत के लिए भी स्ट्रगल शुरू कर दीजिए। अच्छी कंपनी इख्तियार कीजिए और दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। हमारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, वेबसाइट को विजिट करें, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
واقعی عقلمند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے، اللہ اکبر، ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے the best لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو۔ اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ آپ کا گھر میں انداز کیا تھا؟ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی، تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا۔ حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے، تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر دو، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے، ہم غلطیاں نہیں کرتے۔ اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو ہر غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کرتے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا۔ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے
کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا۔ شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لیا۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا